إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارے جو لیکچرز ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو ایسے پڑھیں جیسے ہم دوسری کتابوں کو پڑھتے ہیں، حالانکہ دوسری کتابوں کے نیچے ترجمہ نہیں لکھا ہوتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ تلفظ ٹھیک ہو، دوسرا یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے جائیں اور سمجھ آتا ہے، کیونکہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ تو ہدایت الخدا ہے اور یہ نور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان حاضر القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو قرآن ہے یہ تو ہدایت ہے نا اس کی طرف، ایسے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے اچھا ہے۔ تو یہ آپ کو اگر گرامر آئے گی تو آپ کو جو نا سارا جو نا بات سمجھ آئے گی۔ دیکھنا جیسے اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں 26 نمبر آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ہیزیٹیشن نہیں ہوتی کہ وہ مچھر کی مثال دیں۔ جو آیت کے آخر میں ہے ذل بہی کثیرہ و یہدی بہی کثیرہ، تو بعض لوگ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ جو قرآن پاک کو گمراہ کرتا ہے وہ کچھ لوگوں کو اکثریت کو جو ہے نا وہ ہدایت دیتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جو بہی ہے نا لفظ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مثال ہے اس کی مدد سے، تو قرآن پاک تو نور ہے، یہ تو ہدایت ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک۔ تو پہلے ہم تھوڑا سا پرانا جانا وہ بیک گراؤنڈ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، وہ جو بنیامین کے بھائی کا، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے جو بھائی نے پہلے جو ہے نا وہ چوری کی تھی، اور یہ بات یوسف علیہ السلام نے دل میں اپنے چھپا لی اور اس کو ظاہر نہ کیا ان کے اوپر۔ انہوں نے کہا تم بہت ہی ورس سچویشن میں ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہتر جانتے ہیں کہ تم جو ڈسائڈ کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز، انا لہو، اس کا جو ایک جو اس کے والد صاحب جو ہے نا بڑے بوڑھے ہیں، بڑے دیر عمر میں ہیں، تو ہم میں سے کسی کو آپ کو گرفتار کر لیں، پکڑ لیں، ہم آپ کو بہت محسنین یعنی بڑائی کرنے والے دیکھتے ہیں۔ تو یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، ہم تو اس کو پکڑیں گے جس کی بوری کے اندر ہمارا جو متاع، ہمارا سامان نکلا ہے۔ اس طرح سے ہم اگر ہم آپ میں سے کسی کو پکڑیں اس سے ہم ظالم ہو گئے۔ جب وہ مایوس ہو گئے وہ یعنی بنیامین کو چھڑانے میں، تو انہوں نے ایک خاص جو ہے نا وہ میٹنگ طلب کی۔ ان میں سے بڑے نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد صاحب نے آپ سے بہت عہد لیا تھا کہ ہم بنیامین کو ہر حال میں لے کے آئیں گے، اور اس سے پہلے تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں۔ تو بڑے بھائی نے کہا میں اس زمین اس جگہ پہ اس کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ میرے والد صاحب مجھے اجازت دیں یا اللہ تعالیٰ کو فیصلہ سنائے، وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو وہ بڑے بھائی نے کہا اب آپ سارے پلٹ جو یعنی فلسطین کے نعان میں اپنے والد صاحب کی طرف، اور ان سے کہو کہ اے ہمارے والد، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم نے ان کو چوری ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہم گواہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے جو دیکھا کہ ان کی بوری کے اندر جو ہے وہ پیالہ برآمد، ہم اس کا علم رکھتے ہیں، اور ہم غائب کو بھی جو ہے نا اس پہ گارڈ نہیں ہے۔ اور یہ بات جو ہے نا آپ بے شک وہ جو گاؤں تھا جہاں یہ ہوا ہوا ہے وہاں جو ہے نا آپ پوچھ لیں، اور اس جو ہے نا وہ جو قافلہ تھا جس میں ہم تھے ان سے آپ پوچھ لیں، ہم بے شک جو ہے نا وہ سچے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کا بے شک آپ نے جو ہے نا اپنے دل میں سے نا اپنی طرف سے کچھ سٹوری بنا لی ہے، تو اس میں میں تو صبر ہی کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا تم سب کو اکٹھا جو ہے نا لے آئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا علم والے اور حکمت والے ہیں۔ اب جو اگلا جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو جب یعقوب علیہ السلام دیکھا کہ بنیامین جو ہے نا وہ مس ہو گئے ہیں، ان کو بادشاہ نے گرفتار کر لیا ہے چوری کے الزام میں،
وَتَوَلَّوْا عَنْهُ، تو یعقوب علیہ السلام غم کے مارے ان سے پلٹے یہ بات سن کر. وقال، یعقوب علیہ السلام کا یا آصفا، اے مجھے افسوس یوسف علیہ السلام کے غم پر. یوسف علیہ السلام کا غم ہی مجھے ابھی نہیں بھولا، تو اوپر سے جو نا بنیامین جو ہے نا ان کا غم آ گیا. یعنی مجھے افسوس ہے یوسف علیہ السلام کے اوپر. وہ بھی یلفظ عینہ ہوں، اور جو یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں طرف سفید ہو گئی تھی من الحزن، اور غم سے. وہ قسیم، اور وہ جو ہے نا غم سے بھرے ہوئے تھے. قالو، انہوں نے کہا، جو بیٹوں نے جب باپ کو اور زیادہ غمزدہ دیکھا بنیامین کی خبر کے اوپر، قالو تاللہ، ان کا اللہ کی قسم، تفتح تذکر، تم یوسف آپ جو ہے یوسف علیہ السلام تذکرہ کرتے ہی رہیں گے حتیٰ کہ وہ جو ہے نا بیڈ ریڈن ہو جائے، بہت زیادہ جو ہے نا وہ چرپائی بہت زیادہ بیمار ہو جائے، کمزور ہو جائیں، اور تکون، اور جو ہے نا آپ ہو جائیں من الحالکین، ہلاک ہونے والے میں. قال، یعقوب علیہ السلام کا انما، میں تو بس اشکو، میں سے شکوہ کرتا ہوں اپنے جو سفرنگ کا اور جو غم کا صرف اللہ کی طرف، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جو تم نہیں جانتے. اب ہم گرامیٹیکل انالیسس دیکھتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ حروف تفعیل میں لا رہے ہیں، پیچھے سے بات چلی، اس کو کنٹینیو کر. تولا، وہ پلٹے، اس کا مادہ ہے واو نام یا. تولا، تولا، تولا یا تولا، تولا یا تولا، تولا یا تولا، تولا یا یتولا یوں، تولا یا یتولا یوں. کیا ہوا؟ بن گیا تولا یا تولا، کیونکہ وہ جو یا ہے نا وہ ویک ہے، تو اس نے اپنی حرکت جو ہے نا وہ گرا دی، تو وہ اس سے پہلے زبر تھا تو وہ تولا بن گیا. یتولا جو ہے نا وہ بھی ایسے بن گیا، جو یا جو ہے نا اس کے اوپر پیش ہے نا وہ گر گئی تو یتولا بن گیا. اس سے پہلے زبر تھی تو تولا یتولا بن گیا. تو یعقوب علیہ السلام پلٹے جب یہ انہوں نے بنیامین کی یہ افسوسناک خبر سنی تو وہ پلٹے ان سے، وہ جو بھائی ان کو بتانے آئے تھے خبر نا. وہ قالا، اور یعقوب علیہ السلام کا کہا، قالا انہو کہتی ہے جال مجرور ہے، وہ حرف عطف ہے. قالا کیا ہے؟ قاولا ماتا ہے. قالا یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ فعل اور فاعل ہے. یا اسفا، ہائے میرا افسوس، علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے اوپر، یعنی غم کی وجہ سے. یہ جار مجرور ہے، تو یا جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ یا ہے اصف لفظہ یا اصفا، تو یا تاکہ یعنی اے مجھے افسوس یوسف علیہ السلام کے اوپر، یعنی ان کا بھی غم یہ نہیں بولا تھا کہ اوپر سے ایک اور غم کے اوپر غم آ گیا. اور یہ جو آگے جو یا لگے نا اس کو قلبہ کہتے ہیں. الف، یہ الف میں بدل، الف کیا ہے؟ یہ جو میں نے کہا یہ جو ہوتا ہے نا کھڑا الف، اس میں کہتے ہیں الف پنجریہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ الف کی جگہ چینج ہوتی کھڑی جگہ. تو یا جو ہے نا یہ کیا ہے؟ حرف ندا ہے، اس کے بعد یہ آصفہ کیا ہے؟ منادہ ہے. آگے یہ یا جو ہے نا اس کے واسطے مضاف الیہ. علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے جار مجرور ہے. اب یوسف علیہ السلام کے اوپر جانا یہ حالانکہ جار کے بعد مجرور کے اوپر نیچے زیر ہوتی ہے، لیکن زیر نہیں ہے. زیر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. کیا ہے؟ غیر منصرف. کچھ جو ہے نا وہ ایسے لفظ ہوتے ہیں جو پیش اور زبر تو قبول کر لیتے ہیں لیکن جو ہے نا ان کو زیر نہیں لگ سکتی حروف جر ہونے کے باوجود. ان میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ دیکھیں اگر ہم انبیاء کرام کی مثالیں لیں تو اس میں نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر زبر بھی لگ سکتی ہے. جیسے اشہد ان محمدن، پیش بھی لگ سکتی ہے، جیسے لا الہ محمد الرسول اللہ. زیر بھی لگ جاتی ہے، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پہلے زیر لگی ہے کیونکہ وہ مجرور تھا، دوسری زیر لگی ہے کیونکہ وہ مضاف ہے. تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا اور یحییٰ، ان پہ نا وہ جناب وہ یہ مبنی ہے. کیا ہے؟ یہ مبنی ہے. ان پہ جو ہے نا یہ اپنی حالت کو چینج نہیں کرتے. اور ایسے بشرا اور دنیا یہ بھی اپنی حالت اب پیچھے بے شک یعنی حروف جر لگ جائے جو بھی یہ ان کی حالت یہی رہتی مبنی اس پہ.
ٹھیک ہے. اور باقی جو انبیاء کرام ہیں یہ جو میں نے نیچے لکھے ہوئے ان کے یہ پیش اور زبر ان پہ آتا ہے لیکن زیر جو ہے نا قبول نہیں کرتے. یہی صورت ہے جہنم اور ابلیس اور جہنم کی ہے جہیر کی ہے. پیش رکھ سکتا ہے زبر رکھ سکتا ہے لیکن زیر نہیں لگ سکتا. یہ یاد. اور کیا ہے وب یزت کیا چیز ہے. اور آنکھیں جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کی سفید ہو گئی تھی من الحزن یعنی غم سے. وب یزت ٹھیک ہے نا. وہ کیا چیز ہے یہ حرف استثناء ہے اس کی کنٹینیوٹی نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ فنامنا ہے جو کہ وقت کے ساتھ جب یوسف علیہ السلام غم میں کوئی طرح روتے تھے پریشان ہوتے تھے کہ ان کی آنکھیں جو ہے نا سفید ہو گئی تھی. تو یہ کیونکہ استئناف ہے وقفہ ہے اس کی کنٹینیوٹی نہیں ہے اسے استئناف یعنی انٹرول پاس کہہ سکتے ہیں. تو اس کا جو مادہ ہے وہ با یا دود ہے. یہ بیجزو یا بیجزو یہ دیکھیں یہ باب نمبر 9 میں اف اللہ یف اللہ اس وقت یس وقت یہ بیجزو یا بیجزو ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ یہ بیجزو یہ فیمل اس کی آنکھیں سفید ہیں اس کی آنکھیں سفید ہوں گی. یہ بیجزت اس فیمل کی آنکھیں سفید. یہ فیمل کیوں لگا ہوا آنکھیں سفید ہوئی. آنکھیں سفید دیکھیں جو آئین ہوتا ہے نا ہماری باڈی کے جتنے پارٹس ہیں نا ایک تو ہوتا ہے مؤنث حقیقی جیسے جو والدہ ہیں جیسے بہن ہیں بیٹی گائے بکری یہ سارے مؤنث حقیقی اس میں شک کی کوئی نہیں. دوسری مؤنث حقیقی مؤنث ہوتی ہے قیاسی جس کے آخر میں بولتے لگ جائے وہ کیا ہے قیاسی. قیاس کر دیا علماء نے کہ جس کے آخر میں بولتے ہوگی وہ فیمیل ورڈ. دوسرا سمائی میں نے کہا ہوا کچھ ورڈز ہیں سما ہے نار ہے نفس ہے شمس ہے نار ہے عرض ہے ٹھیک ہے نا. یہ سبیل جہنم حرب یہ سارے فیمیل ورڈ یہ اس کو کہتے ہیں سمائی. علماء نے سنا اور کہہ دیجیے فیمیل. باقی ہماری باڈی کے اندر جتنے پیر ہیں نا پارٹس 2 آنکھیں ہیں 2 لپس ہیں 2 ہاتھ ہیں جو چیز 2 ہے نا وہ ساری فیمیلس ہیں یاد رکھیں ٹھیک ہے نا. جیسے شفاتین کو لگا کیونکہ یہ 2 ہونٹ ہیں تو یہ تیز لگا فیمیل کی وجہ سے ٹھیک ہے. جو بھی ہماری باڈی کے اندر پیڑ چیزیں ہیں وہ فیمیل ہیں. اسی لیے لفظ تھا آئین. لفظ تھا آئین. اگر آئین اس کے اگر 2 آنکھیں ہوگی کیا ہوگا آئین آنی کیا ہوگا نہیں الگ نون لگنے سے 2 بن گئے ای نانی. اب یہ کیا ہے اس کی آنکھیں یہ کیا ہے مضاف کیا ہے مضاف ہے. تو مضاف کیا ہوتا ہے ہلکا ہوتا ہے. تو ہلکا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نون ہے نا یہ غائب ہو جائے. یہ نون غائب ہو یہ مضاف ہے نا تو یہ نون غائب ہو ٹھیک ہے جی. تو اگر یہاں ال ہوتا تو ال غائب ہو جاتا. اگر تنوین ہوتی تنوین غائب ہو جاتا. تو یہ کیونکہ 2 ہے نا تسنیہ ہے تو نون غائب ہو تو یہ مضاف اس کی آنکھیں سفید ہوگی کیونکہ آئین جو ہے نا فیمیل ہے آنکھیں سفید ہوگی تو آنکھیں کیا ہوگا بھائی آنکھیں فائل ہوگی نا آنکھیں سفید ہوگی نا آنکھ کیا ہوگی فائل ہوگی. یہ فائل ہے آنکھیں سفید ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہوگا فائل ہوگا. تو اس لیے یہاں فیمیل صیغہ استعمال ہو. یہ بیجل وقت ہے. یہ دیکھیں فعل فعلا فعلو فعلت جب آخر میں تی لگ جاتی ہے تائے مفتوحہ اوپر جزم لگ جائے تو یہ فیمیل صیغہ ہوتا ہے کام کا ٹھیک ہے. اس کی آنکھیں سفید ہوتی ہیں. من الحزن اس کی وجہ کیا تھی من الحزن من کی چیز پہ جر ہے یہ کیا مجرور ہے. یہ نون کی جگہ کیا لگا ہوا زیر لگا کیوں لگا ہوا ترجمہ ہم نے لیفٹ رائٹ کر. غم کی وجہ سے آنکھیں جو ہے نا وہ سفید ہو گئی تھی. وہ قدیم وہ کیا کہتا تھا یہ حرف عطف کیا ہے عطف کیونکہ آپ آگے جو ہے نا وہ یہی بات آگے چل رہی تھی کہ وہ بہت غم زدہ تھے. He was filled with sorrow and full of grief. غم سے بھرے ہوئے تھے. یہ کہ ہوا کی چیز مبتدا ہے ضمیر کے طور پہ ہے ضمیر مبتدا ہے اور قسیم کیا چیز ہے یہ خبر ہے. تو دونوں پیش میں ہوا کیونکہ یہ مبنی ہے
تو اس کی شیپ وہی رہتی ہے، اس لیے ہوا جو ہے نا وہ بہت غم سے بھرے ہوئے تھے. کالو، انہوں نے جب بھائیوں نے یہ عادت دیکھی والد صاحب کی، تو وہ مطلب کہ غم میں اور بھی پریشان ہو گئے بنیامین کی خبر سن کے. انہوں نے کہا فعل فاعل کیا ہے، قابل ماتا ہے، قابل یقبل، بہت جو ہے نا یہ بدن بداخی کا سبب کالا بن گیا، اس سے پہلے زبر تھا. ٹھیک ہے. اور یقول تھا، جو یقول کیسے بن گیا، وہ نے اپنی حرکت خوف کو دے دی تو وہ مطابقت خود ہی بن گئی. کالا یقول کا کالا، کالا اس ایک نے کہا کالا، اور دو نے کہا کالو، ان سب نے کہا بھائیوں نے جب یہ حالت دیکھی والد صاحب کی، انہوں نے یہ فعل اور فاعل، تو اللہ، انہوں نے کیا کہا، اللہ کی قسم. یہ وہی یہ حروف جار ہے، کیا ہے حروف جار ہے. اللہ کی قسم، ترجمہ لیفٹ رائٹ کہتے ہیں. تفتاؤ، آپ جو ہے اس کا تفتاؤ کا مطلب ہوتا ہے کہ کرتے رہنا، جاری رہنا. ٹو کنٹینیو سم تھنگ، جاری رہنا. اس کا مطلب کیا فتح یا ہے، تو یہ پھر یعنی ناقص ہے، جیسے کانا اس کی بہنیں ہیں نا، یہ ایسے یہ تفتاؤ وہ وہی ہے. تو یہ کیا ہے، فتح وہ اس نے جاری رکھا، یفتح وہ جاری رکھے گا. ٹھیک ہے نا، فتح اس نے جاری رکھا. تو یہ یعنی یہ کیا کرے گا، یہ خبر کو، جیسے کانا خبر کو چینج کرتا ہے، یہ آگے اس کی خبر آئے گی. تفتح، تم تذکرہ کرتے رہو گے، تم کرتے رہو گے. ٹھیک ہے نا. تو فتح آ کے کیا گردان بنے، فتح جیسے فعل فعلا فعلو، فتحت فتحتا فتحنا، فتحتما فتحتم، فتح تھی تو تم دو فیمل نے کنٹینیو کیا، تو تم ایک فیمل نے کنٹینیو کیا. فتحتما تم دو فیمل نے کنٹینیو کیا. فتحتن تم سب فیمل نے کنٹینیو کیا. فتحتم میں نے کنٹینیو کیا. فتحنا ہم نے کنٹینیو کیا. اس کی مضارع کے دان کیا بنے گی، یفتحان یفتحون، تفتحان یفتحان، تفتحان تفتحون، تفتحین تم فیمل کنٹینیو کرتی ہو. تفتحان تم دو فیمل کنٹینیو جاری کرتی ہو. تفتحنا تم جو ہے سب فیمل جو ہے وہ جاری کرتی ہو. افتح میں جو ہے نا کنٹینیو کرتا ہوں، نفتح ہم کنٹینیو کرتے ہیں. یہاں کیا تفتح، یہ تفتح تم کنٹینیو کرتے. آپ کہیں گے یہ بہت یہ تفتح تم رہو گے، تم کنٹینیو کرتے رہو گے. اصل میں یہ ہے کہ یہ وہ جو ہے یہاں وہ ہے، وہ اسے کہتے ہیں کرسی کہتے ہیں حمزہ. اگر ہم قرآن کے علیحدہ رکھیں گے، لیکن قرآن کے باہر اگر لکھیں گے تو اس طرح لکھیں گے. قرآن پاک کے اندر لکھیں گے تو ہم یہ لکھیں گے. یہ پیش تھی نا، پیش آخر میں پیش تھی، تو پیش کی وجہ سے نا یہ ہم نے حمزہ لگا دیا، اس کہتے ہیں حمزہ کی کرسی کہتے ہیں. تو یہ اسلوب ہے، آگے الف لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسے الف فارقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم، آپ جو ہے نا آپ کرتے ہی رہیں گے، تذکرہ کرتے رہیں گے. تذکر یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہی رہیں گے. یو ول کنٹینیو مینشننگ یوسف علیہ السلام آل دا ٹائم. یہ کہتا ہے غال کاف را مد ہے، ذاکرہ یس کرو، اس نے ذکر کیا، وہ ذکر کرے گا. تذکر تم ذکر کرو، تم کنٹینیو کرو گے، تم جاری رکھو گے ذکر کس کا، جو ہوم یوسف علیہ السلام. یہ کیا ہو گیا، مفعول ہو گیا، فعل فاعل مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ خبر ہے. یہ کیا ہے، تفتح، یہ کیا ہے، یہ کانا کی، جیسے کانا اور اس کی بہنیں ہوتی ہیں، تفتح یہ اس کی بہن ہے، اور یہ مضارع کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ کہہ لیں کہ یہ auxiliary verb کہہ لیں یا helping verb کہہ لیں، جیسے کانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ جو ہے نا تذکرہ کرتے ہیں، یہ اس کی خبر ہے. آپ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے رہیں گے. جو خبر آئی ہے ایز اے جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، کیا ہے، یہاں سے لیں گے یہاں تک کیا ہے، خبر ہے. اور یہ خبر کس فارم میں ہے، جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ. یہ خبر آئی ہے جملہ فعلیہ. حتیٰ کہ تم جو ہے نا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ یوسف نے کہا کہ تذکرہ کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ آپ جو ہے نا تکون، آپ ہو جائیں گے حارث. یہ تکون کیا ہے، یہ وہی ہے کہ یہ جو ہے نا تم ہو جاؤ. اس کے اندر پوشیدہ کیا ہے، انتا. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر بھی پوشیدہ کیا ہے،
اس کے اندر بھی پوشیدہ انتا ہے، جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مبتدا، یہ سادہ سادہ اگر ہم چلیں گے انتا تذکر، تم تذکرہ کرتے ہو، ٹھیک ہے. اب کیونکہ تفتح جو ہے نا یہ اس کے اندر جو ہے تفتح یہ کیونکہ فعل ہے اس کے اندر، اس لیے کیا کرنا ہے اس میں خبر کو نصب کی حالت میں، یہ مطلب محلل جو ہے نا یہ نصب ہے، نصب کی حالت میں، تو لفظ آپ کو سارا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ دیکھیں یہ تکون کیا اس کے اندر کیا چیز پوشیدہ انتا، انتا یہ کیا ہے مبتدا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسمو کانا اور خبروں کانا، اسمو کانا یہ ہو گیا اور خبر یہ خبر ہے اس کی. حتی تکون، حالانکہ تم ہو جو آپ ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے خبر کے حارض، کیونکہ کانا کیا کرتا ہے، خبر کیا کرتا ہے نصب کرتا ہے دوسری خبر، اس کو نصب کا مطلب دو زبر ہے، یہ نصب ہے. انہوں نے حتیٰ کہ تکون آ کیوں لگا، لفظ تکون آ کیوں لگے، تکون اس لیے لگا ہے جو حتیٰ جو ہے نا کیا کرتا ہے، یہ مضارع ہے نا، مضارع کیا کرتا ہے ان لن کہیں نہیں اذن حتیٰ، یہ کیا کرتا ہے زبر نصب میں لے جاتا ہے، اس لیے لفظ تکون کا تو یہ تکون آ لگ ہے، ٹھیک ہے نا حتیٰ کی وجہ سے. اور یہی حتیٰ جو ہے اس نے افیکٹ یہ کیا ہے، اس نے اس کو بھی زبر نصب میں کر دیا، اس کو بھی نصب میں کر دیا مضارع، ٹھیک ہے نا. حتیٰ کہ آپ جو ہے نا بیڈ ریٹن ہو جائیں گے، یعنی بستر کو پڑ جائیں گے، یعنی بالکل آپ کہہ لیں کہ اب بہت زیادہ جو ہے نا بیمار پڑ جائیں گے اسی وجہ سے کہ غم پہ غم جو بھی آ رہا ہے. اور یا آپ ہو جائیں گے من الحالکین، یا ان میں سے ہو جائیں گے جو کہ ہلاک ہونے والوں میں ہو جائیں گے. اگر آپ اس طرح اگر غم کرتے رہے، یوسف علیہ السلام کا ہر روز ذکر کرتے رہے، تو آپ جو ہے نا یا تو بہت بیڈ ریٹن ہو جائیں گے، بہت بیمار ہو جائیں گے، یا پھر آپ جو ہے نا ہلاک ہونے والے. یہ بھی خبر ہے، یہ خبروں کانا ہے، اور تکونوں کے اندر انتا چھپا ہوا کیا ہے، اور یہ کیا ہے اسمو کانا، انتا اسمو کا، ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ مطلب یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ساتھ ساتھ جاتے، یہ کیا خبر ہے، تم ہو جو گے خالقین میں، من کا لفظ تھا خالقون، من کی وجہ سے کیا لگ گیا خالقین چلا، ٹھیک ہے نا. کالا یعقوب علیہ السلام جب یہ سنا ان بیٹن کالا کا فعل اور فاعل ہے، مادہ اس کو وہی قوالا ہے، قوالا یقول قوالا. یعقوب علیہ السلام انما کیا چیز ہے، یہ بس انما ہوتا ہے بس، یعنی جسٹ، ٹھیک ہے نا. انما جیسے سورت الحجرات میں انما المؤمنون اخوہ، جو مومن ہیں وہ بھائی ہیں، مومن تو بس بھائی ہیں. جیسے قرآن پاک کے اندر آیا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، ہم نے تو آپ کے اوپر جو حرام کیا ہے وہ ہم نے کیا کیا، میتہ مردہ، اور خون، اور جو اور خنزیر کا گوشت بنا. انما بس اس کے مطلب بس ہم نے یہی کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا بس آپ تو نا اشکو، آپ کا شکوہ کرتے رہے، یو ول کنٹینیو کمپلین. اشکو کا مطلب کمپلیننگ، کیا کمپلین ہی کرتے رہیں گے، کمپلین ہی. تو میں دوبارہ ساری غلطی ہوگی. کالا یعقوب علیہ السلام کا انما، بس میں تو جو ہے وہ شکوہ کرتا ہوں، اشکو میں شکوہ کرتا ہوں، میں صرف شکوہ کرتا ہوں. شکا و شین کا واو اس کا مدد تھا، شکا و یشکو، یہ اس کا آخری جو لفظ ہے نا واو، یہ کیا ہے علت ہے، معتل ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا، یہ جو ہے نا واو بیمار ہے، یہ جو ہے نا یہ گر گیا، واو کیا ہے گر گیا. یہ جب گر گیا کیا ہوا، یہ گر گیا اس سے پہلے کیا ہے زبر ہے، تو شکا بن گیا، شکاوا بن گیا شکا. یشکو کیا ہوا، یہ جب یہ گرا تو یشکو بن گیا، اس نے شکوہ کیا وہ شکوہ کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو یشکو وہ شکو کرے گا، تشکو تم شکو کرو گے، اشکو میں شکو کروں گا، نشکو ہم شکو کریں گے. تو انہوں نے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو بس اشکو میں شکوہ کرتا ہوں بسی اپنے غم کی، اپنی جو سفرنگ ہے، جو مجھے یہ سفرنگ ہو رہی ہے، انہونی ہو رہی ہے، جو مجھے پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کا جو ہے نا وہ بسی یہ مفعول ہے. اب میں شکوہ کرتا ہوں ٹو ہوم، کس کو،
کس کو شکو کرتا ہوں؟ اپنے غم کو. انما اشکو بسی، یہ بسی یہ کیا یہ کیا بسی کیا چیز ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ کیا ہے؟ اپنا مضاف اور مضاف الیہ. اپنے غم میں ترجمہ نوٹ کرنا، میرا غم، میں اپنے غم کی، اپنی سفرنگ کی، اور یہ کیا حروف عطف ہے، اور حزنی اور اپنے غم کی، اپنی سفرنگ کی اور پریشانی کی، اور جو اپنے غم کے حزنی کیا چیز ہے؟ اپنے میری پریشانی ہے، حزنی میری پریشانی، وہ ٹھیک ہے نا، حزنوں کا تمہاری پریشانی. تو یہ بھی مفعول ہے، یہ بھی مفعول اور یہ بھی مفعول. میں شکوہ کس سے کروں گا؟ اپنی سفرنگ کی اور اپنی پریشانی اور غم کی، گریف کی، گریف اللہ کی طرف. دو لفظ نے کہا بس میں تو جو ہے نا اپنا جو شکوہ جو ہے نا اللہ سے کر رہا ہوں، اپنے غم کا، اپنی سفرنگ کا، اپنے غم کا اللہ کی طرف بھیج رہا ہوں. وَأَعْلَمُ وہ کیا چیز ہے؟ وَأَعْلَمُ وہ جو گوگل نے کہا کہ وہ حروف عطف ہے، اور میں عالم میں جانتا ہوں. عین لام میم ہے، عالم یا علم اس نے جانا وہ جانے گا، یا علم وہ جانے گا، تعلم تم جانو گے، عالم میں جانوں گا، نا علم ہم جانیں گے. تو یعقوب نے کہا عالم اور میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا. فعل اور فاعل ہوگا من اللہ، اللہ کی طرف سے وہ باتیں. یہ جار مجرور ہے، اللہ کے نیچے زیر لگا نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں. ٹھیک ہے، ماں جو ماں کی چیز مسئولہ ہے. میں اللہ کی طرف کس ٹو ہوم میں کس کو جانتا ہوں، کس چیز کو میں جانتا ہوں؟ اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے نا، یہ مفعول ہے. کس کو جانتا ہوں؟ جو تم نہیں جانتے. میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ما لا تعلمون یہ اسم الموصول ہے، تو یہ لا تعلمون کیا چیز ہے؟ لا تعلمون کیا چیز ہے؟ یہ صلۃ الموصول. لا تعلمون کیا چیز ہے؟ یہاں سے لکھ کے ہے یہاں تک، یہ کیا ہے؟ صلۃ الموصول. اسم الموصول صلۃ الموصول ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اسم الموصول، یہ اسم الموصول اور صلۃ الموصول مل کے یہاں بن رہا ہے مفعول بن رہی ہے. مفعول بن رہا ہے. میں جانتا ہوں ٹو ہوم، کس چیز کو میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ٹو ہوم یو ڈو ناٹ نو. ٹھیک ہے، ماں کی چیز ہے نافیہ ہے، یعنی ماں ہو گیا اسم موصول ہے اور آگے صلۃ الموصول. ٹھیک ہے، لا کی چیز ہے نافیہ ہے. میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تعلمون اگر ویسے دیکھا جائے یہ وہی یہ کیا تھا؟ عالم یا علم وہ اس نے جانا وہ جاننے کا. ٹھیک ہے، تعلم وہ تم جانو گے، تعلمان تم دو جانو گے، تعلمون تم سب جانو گے. ٹھیک ہے نا. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جو تم نہیں جانتے. تعلمون ویسے ایس سچ اگر دیکھا جائے تعلمون ایک پورا جملہ فعلیہ ہے، تم سب جانتے ہو. یہ پورا فکرہ ایک سینس دے رہا ہے نا، اس میں فعل بھی ہے فاعل بھی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ جملہ فعلیہ ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم موصول ہے، آگے جانا جو جملہ فعلیہ ہے، اور جو کہ حدیث صلۃ الموصول آیا ہوا، اور دونوں مل کے انہوں نے مفعول بنایا ہے. کس کے لیے؟ عالم. عالم یہ کیا ہے؟ یہ اگر ہے فعل ہے اور فاعل ہے، جس کا مفعول کدھر آ گیا؟ یہ مفعول. میں اس چیز کو جانتا ہوں جو کہ تم نہیں جانتے. اس طرح آج ہم نے یہ جانا 86 آیت کو مکمل کر لیا. تو انشاءاللہ آپ ویڈیو کو روک کے دیکھیں. میں جو بھی لیکچر دیتا ہوں نا، اس میں اگر آپ کسی جو سورہ یوسف کے کسی بھی لیکچر کو دیکھیں گے، اگر غور سے پین کاپی سے اس کو پڑھیں گے، تو ہوپ فلی 50% جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے نا، وہ اسی پیٹرن پہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.